فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات گرامی قدر، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز پیارے بچے، پردہ نشین اسلامی خواتین، امت کی پیاری مائیں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو عدم سے وجود میں لایا. بعدہ درود و سلام کے کلمات نازل ہو اس ہستی اقدس و مقدس، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید ولد آدم، نبینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سب سے پہلے ہم تمام لوگوں کو تیری تعریف، تسبیح، تمجید کی توفیق عطا فرما. بعدہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر عموماً اور کل کائنات کے آخری نبی پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً انگنت مرتبہ، بے شمار مرتبہ درود و سلام بھیجنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. حضرات گرامی قدر، آج جس موضوع پر میں چند دیر آپ کے سامنے کچھ کلمات کہنے کی جرأت کر رہا ہوں، وہ میرا موضوع ہے بدعت اور بدعتی کا انجام. بدعت یہ بہت معروف لفظ ہے ہمارے معاشرے میں. تقریباً ہمارے گھر کا ہر بچہ بدعت اور سنت کیا ہے یہ جانتا ہے. بدعت یہ سنت کی اپوزٹ ہے، ضد ہے.
جہاں سنت ہوگی وہاں پر بدعت نہیں ہوگی، اور جہاں بدعت ہوگی وہاں پر سنت نہیں ہوگی۔ اس لیے دونوں کا اپنا اپنا ایک مقام ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اسی بدعت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ ممکن ہے کہ بدعت پر ہی، اس کی تفصیلات پر میری بات ختم ہو جائے، کیونکہ ٹائم بہت محدود ہے اور اس کا انجام معلوم نہ ہو سکے۔ انشاءاللہ اگر کوشش کر پایا تو میں ضرور پوری بات رکھوں گا، لیکن اگر نہیں کر پایا تو انشاءاللہ اس کو اگلے خطبے میں کمپلیٹ کروں گا۔ بہت ہی اہم موضوع ہے یہ حالات حاضرہ سے متعلق۔ تو سب سے پہلے بدعت کسے کہتے ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدعت یہ عربی لفظ بدعا سے بنا ہے، با دال عین، بدعا۔ بدعا یبدأ کا معنی ہوتا ہے از سر نو کسی چیز کا بنانا، ایجاد کرنا، پیدا کرنا، جس کی سابقہ میں کوئی اصل نہ ہو۔ مثلا دنیا میں کوئی چیز نہیں تھی، وہ چیز لوگوں نے بنایا تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ ابھی ہمارے ہاتھ میں یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ پہلے نہیں تھا، اس کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کی سابقہ میں کوئی مثال نہیں تھی، یہ بدعت ہے۔ لیکن اس بدعت کی خاص قسم ہے، اس بدعت کو کہتے ہیں بدعت مرسلہ، جس کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جائے، جو شریعہ نے جائز قرار دی ہے۔ اس لیے کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو پہلے نہیں تھی، آج موجود ہیں، لیکن شریعت اس کی دلالت رکھتی ہے، دلیل رکھتی ہے۔ اب کہیں گے کہ مائک کی، لاؤڈ اسپیکر کی کیا دلیل ہے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر۔ آپ نے کہا بلغ الشاہد الغائبہ۔ اس زمانے میں مائک نہیں تھا، آپ کے سامنے جتنے حاضرین تھے، آپ نے کہا کہ میری باتیں جو ہو رہی ہیں، ان باتوں کو جو آج یہاں مجلس میں موجود نہیں ہے ان تک پہنچا دو۔ اگر یہ مائک ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کا استعمال نہ کرتے کہ جتنے لوگ آج یہاں ہیں، جتنے پیچھے حاضرین ہیں، ان تک یہ آوازیں پہنچائی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دیے، آپ نے اونٹنی کے اوپر کھڑا ہو کر کے دیا تھا، اپنی ناقہ اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو کر کے، تاکہ دور تک جب آپ بلندی سے آواز نکالیں گے تو دور تک آپ کی آواز پہنچے گی۔ تو اس کا کوئی استعمال نہیں تھا، لیکن آج مصلحت مرسلہ کے تحت ضرورت پڑی چیز کی تو لوگوں نے آواز کو دور تک پہنچانے کے لیے اس کو بنایا ہے، جس کے ایجاد میں بدعت کا لفظ شرعی طور پر نہیں بولا جاتا، اس کو مصلحت مرسلہ کہتے ہیں۔ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو چیز عدم سے وجود میں لائے، اس کو عربی میں ابداع کہا جاتا ہے۔ لغوی تعریف میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ ہم کو جاننا ضروری ہے۔ کہتے ہیں والبدعۃ اصلها ما احدث على غیر مثال سابق۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 253 میں امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ کو لائے۔ کہتے ہیں بدعت، البدعۃ اصلها، بدعت یہ ہے جس کی کوئی اصل موجود نہ ہو، جس کو نئے طریقے سے ایجاد کیا گیا ہو اور اس کی سابقہ پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو، اس کو لغوی طور پر بدعت کہتے ہیں۔ اب بدعت کا جو شرعی اور اصطلاحی معنی ہے، اس تعریف کو اگر ہم سنیں گے تو ہمارے سمجھ میں بدعت پوری طور پر آ جائے۔ شرعی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں محدثۃ والمراد بها ما احدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في العرف الشرعي بدعہ۔ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا ایجاد کر لینا، بنا لینا، جس کی ماضی میں کوئی مثال نہ ہو، جس کی شریعہ میں کوئی اصل نہ ہو،
اور شرع کی زبان میں اسے بدعت کہتے ہیں. اور کہتے ہیں وما کانا لہو اصل یدل علی الشرع یدل علیہ الشرع، اور اگر کسی چیز کی اصل ہو اور شرعی طور پر اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہو فلیس ببدعۃ، وہ چیز بدعت نہیں ہے. فإن البدعۃ عن عرف الشرع مذمومۃ، اس لیے کہ شریعت میں بدعت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو نئے طریقے پر ایجاد کیا جائے اور اس کا ایجاد کرنا مذموم ہو. مذموم یعنی ذلت اور رسوائی کا سبب بننے والا ہے. بخلاف اللغت فإن كان شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا أو مذموما. آگے فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز کی کوئی سابقہ مثال نہیں ہے اور لوگوں نے اس کو ایجاد کر لیا ہے تو اس کا ایجاد کرنا لوگوں نے چاہے اسے محمود سمجھا ہو یا مذموم سمجھا ہو وہ درست نہیں ہے. یہ بات حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر فتح الباری کے اندر لائے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت اصل میں شرعی کسی چیز کو ایجاد کر کے اس کو شریعت کا نام دے دینا. لوگ یہی نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا واقعی اس کی شریعہ میں کوئی دلیل ہے. اگر دلیل ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو مان کر چلیں اور وہ بدعت نہیں ہے. لیکن اگر شریعہ کے اندر سابقہ میں کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایسی چیز کو جس کو ہم نے ایجاد کر لیا ہے اپنی طرف سے اور اس کو ہم نے سنت کا نام دے دیا یا اچھا نام دے دیا تو وہ شریعہ کا حکم نہیں ہے, شریعہ کی اس کی دلیل نہیں ہے, تو وہ بدعت مانی جائے گی اور اس کو کرنے والا بدعتی مانا جائے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت بڑے محدث علامہ ناصر الدین البانی, آپ کی کتاب ہے احکام الجنائز. احکام الجنائز آپ پڑھیں گے تو اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بدعات کی وضاحت کی ہے اور بدعتوں کو واضح کرنے کے بعد انہوں نے تقریباً 8 نکات لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بدعات میں داخل ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 8 نکات کیا ہے. سب سے پہلی چیز, ہر وہ قول, وہ فعل, ہر وہ بات اور عمل, قول و فعل کا مطلب ہوتا ہے بات جو ہم اپنی زبان سے کہیں اور جو کر کے دکھلائیں, جو سنت کے معارض ہو, معارض مانے مخالف, جو سنت میں اثر نو ہو ہی نہ, ایسے چیز کو اگر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں یا اس پر عمل کرتے ہیں وہ بدعت. نمبر 2, ہر وہ کام جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے حالانکہ شریعت نے اس کام سے منع کیا ہے, شرعی حکم اس کا کیا ہے, منع ہے. نمبر 3, ہر وہ عقیدہ جس کی شرعی دلیل موجود نہ ہو وہ بھی بدعت ہے. نمبر 4, ہر وہ عبادت جس کی کیفیت صرف ضعیف اور موضوع روایات میں پائی جاتی ہو اور اسی کو لوگ بنیاد بنا کر اپنے زندگی میں عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی بدعت میں شمار کیا جاتا ہے. نمبر 5, ہر وہ عبادت جسے شریعت نے مطلق رکھا ہو مگر لوگوں نے اسے مقید کر دیا ہو. مطلق اور مقید کا معنی سمجھتے ہیں, شریعت نے عام چیز بیان کر دی, عام اصول بیان کر دیا ہے لیکن اس کو لوگوں نے خاص کر دیا. جیسے مثال کے طور پر نفل نمازوں میں دعا سجدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے پڑھنے کی ہدایت دی ہے. اب اگر کوئی آدمی اس دعا کو کہے کہ نہیں اس کو صرف عربی میں ہی پڑھنا ہے تو اس کو زبان سے خاص نہیں کیا جائے. کسی عمل کو کسی دن اور مکان کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی خاص نہیں کیا جائے گا, مقید نہیں کیا جائے گا. اور کسی عمل کو حیت اور عدد کا اضافہ کر دینا, مثال کے طور پر یہ سورہ اتنی ٹائم پڑھی جائے, یہ دعا اتنی ٹائم پڑھی جائے, جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو مقام کیا ہے اور لوگ اس کو اس کی فضیلت بیان کر کے اپنی طرف سے اس کو مقید کر دیے, تو یہ مقید کرنا بھی بدعت میں داخل ہے جبکہ اس کی دلیل نہ ہو. اور چھٹی چیز, ہر وہ کام جو شرعی دلیل ہی سے ثابت ہو سکتا ہے, اس کی دلیل موجود نہ ہو تو اگر لوگ اس کے اوپر کرتے ہیں تو وہ بدعت مانی جائے گی.
نمبر 7، بعض علماء خصوصاً متاخرین نے جن اعمال کو بلا دلیل مستحب قرار دیا ہے وہ بھی بدعت میں داخل ہے۔ ابھی یہ جو عید میلاد النبی کا تاریخ گزرا ہے نا، اس کے بارے میں جب عید منانے والوں سے پوچھا گیا کہ یہ تو سنت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہم اس کو مستحب سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ مستحب عمل کے لیے دلیل کا پایا جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ استحبابی اعمال کے لیے یا تو اللہ کا حکم ہوگا یا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا، تبھی وہ عمل استحباب میں آئے گا۔ ویسے تو شرع اصول کے 5 طریقے ہیں، یہ شریعت کے 5 اصول ہیں: حلال، حرام، جائز، ناجائز، اس کے بعد مکروہ اور مستحب۔ اس طرح کے 5 اصول ہیں۔ مکروہ اور مستحب کے لیے بھی دلائل قطعیہ کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر دلیل کے آپ کسی چیز کو مستحب نہیں قرار سکتے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس عمل کو نہ تو سنت سمجھ کر کرتے ہیں نہ تو فرض، بلکہ ہم اس کو مستحب سمجھ کر کرتے ہیں۔ علامہ الوانی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو شخص بغیر کسی دلیل کے کسی عمل کو مستحب سمجھ کر کے کرے گا تو وہ بھی مردود ہوگا اور وہ بدعت عمل ہوگا، بدعتی عمل ہوگا، اللہ رب العالمین اسے بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ آخری بات، عبادت میں غلو۔ عبادت میں غلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عبادت ہے، محبت میں غلو کرنا یہ بدعت ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ایک حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو لوگوں کو شرک کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور لوگ شرک ہی نہیں بلکہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ غلو میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وہ شرک کے ساتھ ساتھ کفریہ اعمال بھی انجام دینے لگتے ہیں۔ ایسے چیزوں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، اور یہ سوال ہر بندہ ہر اپنے اس بھائی سے کرے جو واقعی اپنے نبی پر ایمان رکھتا، جو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتا، جو قرآن کو اکمل، مکمل، کامل ترین سمجھتا۔ میرا سوال کیا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دین مکمل ہوا تھا یا نہیں ہوا؟ یہ سوال تھوڑا سا سوچنے کی۔ اگر دین مکمل ہو گیا ہے تو ہمیں دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر دین مکمل نہیں ہوا تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غلط کہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سوچ سے غلط کہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے نبی، آپ اعلان کر دو پوری دنیا کے لوگوں کے درمیان۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے کب نازل فرمائی تھی؟ سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ، قرآن کی سب سے آخری میں اترنے والی یہ آیت، بطور احکام، بطور حکم کے اللہ رب العالمین نے میدان عرفات میں اسے نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 صحابہ کرام کے سامنے آپ نے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ نے اعلان کر دیا کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ صحابہ نے دین کو کمپلیٹ سمجھا، اور ہم لوگوں نے اس دین کو آج ناقص کر کے قرآن کا رد کر رہے ہیں۔ یا تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارا دین کمپلیٹ ہے، یا تو پھر اللہ رب العالمین کی آیت جھوٹ کہہ رہی ہے، جس کے بارے میں ہم اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر نازل فرمایا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب دین کے اندر کسی ایک نقطے کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ اس کو داخل کیا جائے، اور نہ ہی جو دین ہے اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی گنجائش ہے کہ اسے نکالا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی نزول کے بعد تمام صحابہ کرام کو کہا کہ کیا تم لوگ اس بات پر گواہی دیتے ہو، حل بلغت، کیا میں نے تمہارے پاس تمہارے رب کے دین کو نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے بیک زباں ہو کر کے بلغنا یا رسول اللہ کا خطاب دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے مکمل دین ہم تک پہنچا دیا۔ آج
بے شمار رسمیں، بے شمار دین نئے طریقے پر ایجاد کر لیے گئے. میں اگر گنانے لگوں گا نا تو آپ لکھ نہیں سکتے اسے. اتنی بدعتیں ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں، اتنے خرافات ہمارے مسلم سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئی ہیں. اور اس کو پیدا کیا کس نے؟ ہم ہی مسلمانوں نے. ہم کو جو اچھا لگا وہ کر لیا. یہ نہیں دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا اس کے اوپر مہر کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس مسئلے کا حل کیا بتائے ہیں. کیا یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے کرنا جائز بھی ہے یا نہیں جائز. اسی طرح سے ہماری زندگی کا مرکز و محور کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی کا مرکز و محور قرآن اور سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی خطبہ حجۃ الوداع کے اندر، ترکت فیکم شیئین ای امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان آج چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مشعل راہ چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو ہمارے لیے شاہراہ بنایا. کہا کہ اس کتاب پر چلو گے تو اللہ رب العالمین کے سیدھے دین پر باقی رہو گے. اگر تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اللہ رب العالمین تمہیں گمراہ کر دے گا، بد دین ہو جاؤ گے، بے دین ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تم نے چھوڑ دیا، بے دین اور بد دین ہو جاؤ گے. اور آج ہم اللہ اور اس کے رسول کا صرف ہمارے ذہن و دماغ میں نام باقی ہے، اس کا حکم، ان کی تعلیمات آج ہمارے ذہنوں سے بہت دور نکل چکی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کو محور بناتے ہوئے ایک قرآن کی آیت پڑھ کر کے اپنے امتیوں کو سمجھایا، اور اللہ رب العالمین اس آیت کو نازل کر کے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. یہ جو قرآن ہے یہ تمہیں صرف اور صرف سیدھے راہ کی ہدایت کا راہبر ہے. یہ جو احادیث طیبہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات اور باتیں ہیں، یہ صرف اور صرف آپ کو اور ہم کو سب کو ہدایت کی رہبری کرتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ایسے اور کہا کہ یہ جو راستہ گیا ہے یہ سیدھا، یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کو تم پکڑ کر کے ہو. فَاتَّبِعُوهُ. اس راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورہ انعام کی آیت نمبر 153. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کے آزو بازو میں جو راستے ہیں ان راستوں کی تم پیروی نہ کرو. وہ مختلف راستے تمہارے نہیں ہیں، وہ شیاطین کے راستے ہیں. اس راستے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ کے نبی نے اپنے تمام ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو وصیت کی، اور وصیت کا معنی سمجھتے ہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کی وصیت کر رہے ہو تو سمجھنا چاہیے کہ وصیت کے کلمات اللہ کے نبی کی زبان سے جو نکل رہے ہیں وہ ہم امتیوں کے لیے سبق آموز ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کا جملہ قرآن کے الفاظ میں بیان کیا صحابہ کرام کے سامنے. صحابہ کرام نے اپنا آمنا و صدقنا کا سر ہلایا اور اسے من وعن قبول کر لیا. اللہ کے نبی ہم اس راستے سے کبھی نہیں ہٹیں گے جو قرآن اور سنت کا راستہ ہو. صحابہ نے اس راستے کو اپنایا. اللہ نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے میرے بندو، میرے نبی کے امتی، میرے نبی کے صحابہ، تم مجھ سے راضی ہو گئے، میں تم سے راضی ہو گیا. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنائیں گے اللہ کی رضا ہم سے ثابت ہوگی. لیکن ہم جس دن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیں گے تو سمجھ لو کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کو چھوڑ دیا. اس کے بعد میں امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ کا جو اصل معنی ہے وہ ہے وَالْبِدْعُ وَالشُّبْهَاتِ. یہ جو سبل ہے نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. یہ جو میں نے سیدھی راہ کی ہدایت آپ کو رہنمائی کی ہے، رہبری کی ہے، اس کی تم اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. اور تم جو اس کے ادھر ادھر جو راستے ہیں اس کی تم پیروی نہ کرو. وہ جو سبل ہے یہ بدعت کا راستہ ہے اور شہوات کا راستہ ہے، اور دنیا کے اندر اسلام کو برباد کرنے میں،
اسلام کو بدنام کرنے میں، اسلام کی بے خونی کرنے میں، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ دو چیزیں رول ماڈل ہیں۔ کون سی؟ ایک بدعات اور دوسری شہوات۔ شہوات کے نشے میں تو انسان بدعتوں کو ایجاد کرتا ہے۔ بدعتیں کیوں ایجاد ہوتی ہیں؟ جب وہ خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، میری مرضی چلنی چاہیے، رب کی مرضی میرے لیے قابل اتباع نہیں ہے، رب کا فیصلہ میرے لیے قابل اتباع نہیں ہے، نبی کا فرمان میرے لیے قابل اتباع نہیں ہے، میری مرضی چلنی چاہیے۔ جس دن انسان اپنی شہوات میں مبتلا ہوگا، اللہ رب العالمین کی اللہ کے دین کے اندر بدعتوں کو ایجاد کرے گا، اور جب بدعتوں کو ایجاد کرے گا تو اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالے گا، اور اپنے ماننے والے، اپنے اس بدعت کے اوپر چلنے والے تمام لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ہلاکت میں لے کر کے جائے، اور دین بھی اس کے پیچھے بدنام ہوگی اور دین بھی برباد ہوگا۔ یہی بدعتوں نے دین کو جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کی۔ اور آج آپ نے کل کی تاریخ دیکھی ہوگی، گزشتہ جمعہ جو ناچ ہمارے رائچور والوں نے ناچا ہے، اللہ اللہ اللہ، اسی بدعت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بدعت نہ ہوتی تو آج ایسا ننگا ناچ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ بھی عیدگاہ میدان میں نہ ناچا جاتا، روڈ بلاک کر کے لوگوں کے سامنے، مسجدوں کے سامنے نہ ناچا جاتا۔ یہ اس کا ثمرہ ہے اسی بدعت کا۔ بدعت جب کہیں آتی ہے تو وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس سلسلے میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، بہت ہی اہم باتیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کے درمیان آپ نے خطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطن بیدی، آپ نے پیپر لے کر کے اس میں ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے آزو بازو ادھر ادھر کچھ لکیریں کھینچی۔ ثم قال هذا سبیل اللہ، پھر جو بیچ والی لکیر تھی اس لکیر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، سبیل اللہ المستقیمہ۔ قال ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اللہ کے نبی نے اس سیدھے لکیر کے بازو میں کچھ لکیریں ادھر کچھ لکیریں ادھر کھینچی، اور سیدھے کھینچنے کے بعد فرمایا هذا سبل ليس منها سبيل ليس منها عليه الشيطان الا شيطان يدعوه ثم قرأ وان هذا صراطي مستقيما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آزو بازو والوں لکیروں کی طرف بتایا کہ یہ جو راستہ ہے یہ شیطان کا راستہ ہے، اور ہر راستے پر شیطان بیٹھ کر تمہیں دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کہ آؤ میرے راستے کی طرف، آؤ میرے راستے کی طرف۔ اسی طرح سے آج دنیا کے اندر لوگ دھڑا دھڑ ان گمراہیوں میں گرتے جا رہے ہیں، اور اپنے تعداد پر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، ہمارے واعظین، ہمارے مقررین کیا غلط باتیں بتلا رہے ہیں۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے نہیں پیش کیا ہوگا؟ اس حدیث کو بھی انہوں نے پیش کر کے ان کے سامنے اس بات کو چھپایا ہوگا کہ ہمارا اصل دین یہ نہیں بلکہ یہ بازو والا دین ہے، ادھر ادھر کی لکیریں جس کے اوپر شیطان بیٹھ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، اور اس کی دعوت میں لوگ دھڑا دھڑ گر رہے ہیں، اس کی دعوت کو لوگ قبول کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی آیت کو فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اے میرے ساتھیوں یہ جو سیدھا راستہ اس کو تم اپنانا، اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں وہ شیاطین کے راستے ہیں، شہوات کے راستے ہیں، ان راستوں پر تم اپنے آپ کو ہرگز نہ لے جانا۔ اس کے بعد میں سنتوں کا مردہ ہو جانا، جب کہیں کوئی بدعت جنم لیتی ہے تو وہاں سے سنت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال بہت ہی معتبر مثال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیر کے دن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا، پیر کے دن اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، پیر کے دن اللہ رب العالمین میرے اعمال، پورے دنیا کے بندوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے پاس پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ پیر کا دن کون سا دن ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن۔ آپ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا، پیر بولے تو منڈے کے دن پیدا ہوئی، آپ اس دن روزہ رکھ رہے ہیں۔ تین وجہ بتلا کر کے، پہلی وجہ میری ولادت کا ہے، دوسری وجہ اللہ رب العالمین نے اسی پیر کے دن ہی مجھے نبوت سے نوازا، تیسری وجہ ہر پیر اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے بندوں کے، ہم بندوں کے اعمال پہنچائے جاتے ہیں۔ میرا رب جب میرا عمل دیکھے گا پیر کے دن کہ آج میرا بندہ کس عمل سے تھا،
کون سی اس کی خصوصیت تھی؟ تو میں روزے سے رہوں گا اور روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بندوں کو دینے کے لیے کہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ آج ہر پیر گزر جاتا ہے، ہر جمعرات گزر جاتی ہے، 13 اور 14 کی تاریخیں گزر جاتی ہے۔ اتنی عظیم سنت کو وہاں سے ہٹا کر کے ناچنے گانے والے جو ہے سنت لائی گئی، اس کو باقاعدہ سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلے تو جو ہے اس کو لوگ جو ہے میلاد النبی کے نام سے بناتے تھے، پھر اس کے بعد جشن میلاد کے نام سے، پھر اس کے بعد عید جشن میلاد النبی۔ ڈے بائی ڈے اس میں ترقی ہو رہی ہے، دن بدن اس کے اندر جو ہے لوگ اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ ابھی اس کے بعد کون سا اس کا نام آئے گا اللہ بھی بہتر جانتا ہے۔ ایک سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کر کے ادا کیا اپنی ولادت کے دن، اس سنت کی قربانی بڑی چڑھا دی گئی، اس سنت کو قربان کر دیا گیا اور اس دن کو ناچنے اور گانے میں لگا دیا گیا۔ یہی بدعت ہے۔ اب وہ حدیث سنتے ہیں، علامہ حسان بن عطیہ بن محاربی فرماتے ہیں کہ من ابتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ۔ سنن دارمی کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی بدعت، جب بھی کوئی قوم کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی جگہ جو سنت ہوتی نا، اس سنت کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے، اور جہاں سے سنت نکل جائے قیامت کی صبح تک اس جگہ لوگ سنت نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعات ڈے بائی ڈے ترقی کرے گی، ہر دن ہر سال اس کے اندر کچھ نہ کچھ نیا آتا رہے گا، ہر سال نیا آتا رہے گا۔ گئے سال کا آپ عید میلاد النبی کا جشن دیکھ لیجئے اور اس سال کا دیکھیے، 100 ڈفرینٹس، 100% ڈفرینٹ ہے۔ اپنے ہندوستان کا بھی لے لو، پاکستان کا بھی لے لو، دونوں ملک کے جو ناچ لوگوں نے ناچا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ پناہ اللہ تعالیٰ ان کو خارج کرے، مسجدوں تک کو بھی لوگوں نے چھوڑا نہیں۔ مسجدوں میں بھی باقاعدہ ڈانس کیے گئے، ڈی جے پر تھرکا گیا، رقص کیا گیا ہے۔ اور صرف مرد نہیں، مردوں کے ساتھ ساتھ دو شیزائیں بھی، خواتین بھی، عورتیں بھی شانہ بشانہ ان کے لگائی۔ یہی بدعات کا نتیجہ ہے، یہی بدعات کا نتیجہ ہے۔ اور آگے دیکھیے کیسا کیسا ہوگا، واللہ ہی بہتر جانتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بدعات کو معاشرے سے الا کما کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر بدعتیں رہیں گی تو اللہ تعالیٰ ہماری ایک عبادت قبول نہیں کرے گا۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، بڑی اہم پوائنٹ ہے اور ابھی اس کی بہت ساری چیزیں باقی ہیں۔ بدعتی کا انجام، ایک حدیث میں پڑھوں گا، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ بدعتی کا عمل، جو بدعتی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ آپ نقطہ سمجھ لیں، جو بھی بدعت کا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی نیک عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ حدیث عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ صحیح مسلم 1718 نمبر کی حدیث، صحیح بخاری 2697 نمبر کی حدیث۔ اس حدیث کو آپ نوٹ کر لیں، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا اے فی دیننا، جو بھی شخص میرے دین کے معاملات میں کوئی نئی چیز لائے گا، ایجاد کرے گا، ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ میرا دین نہیں ہوگا بلکہ وہ اس کا دین ہوگا، اور اس کے دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے۔ یہ جتنے ناچ، رقص، سرور ہے، یہ کیا اللہ کے نبی نے اسے کہا کرنے کے لیے؟ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوئی پرسنل آیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اتروا دی ہے لوگوں کے لیے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ دین کی مخالفت ہے، اور ایسا عمل کرنے والا اس کی کبھی کوئی عبادت قبول نہیں کی جائے گی۔ اب آپ اور ہم اندازہ لگائیں کہ کیا ہم جو یہ 27 معراج کی شب معراج جو مناتے ہیں یہ، یا اسی طرح سے رجب کے اندر 22 رجب کو کنڈے کی عید مناتے ہیں یہ، یا اس کے علاوہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کا جشن مناتے ہیں یہ، یا اس کے علاوہ عید میلاد النبی کی جو ہم جشن مناتے ہیں یہ، کیا یہ اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ گمراہی کا ایک راستہ ہے۔
جس گمراہی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے لفظ میں فرمایا تھا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر نئی چیز، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم تمام لوگوں کو دین سمجھنے والا بنائے، بدعت کے تمام شکوک و شبہات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، بدعت کے تمام جو ہے ریشوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، بدعات کے تمام اونچ اور نیچ، چھوٹے اور بڑے تمام قسم کی بدعات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو توحید پرست سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ ثم استغفروہ انہ هو الغفور الرحیم رب العالمین۔